بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، کچھ لوگ دیکھنے کو ایسے بھی ملے ہیں جو بہت امیر خاندان میں پیدا ہوئے اور جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت بھی وہ امیر ہی تھے، ان سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو چند عرصے کے لیے امیر ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ پھر سے غریب ہو جاتے ہیں، ان لوگوں سے رزق چھین لیا جاتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، اے امیر المومنین، وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو رزق میں کمی لاتے ہیں، رزق کو ختم کر دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے انسان، 5 ایسے گناہ ہیں جس کو کرنے سے انسان کا رزق ختم ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس شخص نے پوچھا، اے امیر المومنین، وہ 5 گناہ کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ 5 گناہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سود خانہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر پیش ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود پر چیزیں لیتے اور دیتے ہیں، ان لوگوں کو روز محشر اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں خطاب فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تم میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، ہم کو ایسے گناہ سے سخت نفرت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا گناہ ماں سے گناہ کرنے کا نہیں ہے جتنا گناہ سود کا کاروبار کرنے والے کو ملتا ہے، جو سود کا مال لیتا اور دوسرے کو منافع رکھ کر دیتا ہے۔ رزق کے کم ہونے اور رزق کو ختم کرنے کی اصل وجہ سود ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنا نیا مکان خریدنا چاہتا تھا۔ میں مکان تلاش کر رہا تھا کہ ایک شرابی میرے پاس آ کر کہنے لگا، حضرت، فلاں محلے میں ایک مکان ہے جو بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے، آپ نیا مکان ادھر ادھر تلاش کرنے کی بجائے وہ خوبصورت مکان خرید لیں، میں بھی اسی محلے کا ہوں، اس طرح میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، اس مکان میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے نادان بندے، اس سے بڑا عیب اور کیا ہو سکتا ہے کہ تو میرا ہمسایہ بن جائے، کیونکہ تو سود کا کاروبار کرتا ہے۔ اس سے بڑا عیب اور کیا ہونا ہے کہ وہ مکان لینے سے تو میرا ہمسایہ بن جائے گا، اگر وہ مکان مجھے مفت میں بھی ملے تو میں ایسا مکان کبھی بھی نہ خریدوں گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے مرنے کے بعد اس مکان کی قیمت 10 گنا سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی نیک اور پرہیزگار عورت پر الزام لگا دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو لوگ نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ عورت جو ہر وقت میری رحمت کے آغوش میں رہتی ہے، جن پر ہر گھڑی میری رحمت کی بارش برستی رہتی ہے، جو نماز ادا کرتی ہے، باپردہ رہتی ہے اور متقی ہے، جو لوگ ایسی عورت پر تہمت لگاتے ہیں، مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، میں اس وقت تک ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گا جب تک وہ نیک عورتیں انہیں معاف نہ کر دیں جن پر انہوں نے تہمت لگائی تھی۔ جس طرح ماں اپنی اولاد کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے خلاف بھی کوئی بھی بات سننا پسند نہیں فرماتا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بری عورت آئی. اس عورت نے کہا کہ یا عیسیٰ علیہ السلام، میرے شوہر 30 سال پہلے وفات پا چکے تھے. میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی. اب ہر روز میرا شوہر میرے خواب میں آتا ہے. میرے خواب میں آ کر مجھے کہتا ہے کہ میری قبر پر آ کر میری قبر کو کھود کر دیکھو. ہر روز میرے خواب میں آ کر یہی کہتے ہیں کہ ایک بار میری قبر کو کھود کر میرا چہرہ دیکھ لو. یا عیسیٰ علیہ السلام، میں بہت ہی دور سے چل کر آپ علیہ السلام کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئی ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ، میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے شوہر کی قبر کھودنے کے لیے جاتا ہوں. وہ دونوں اس قبرستان پہنچ گئے جہاں اس بری عورت کے شوہر کی قبر تھی. قبرستان جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تیرے شوہر کی قبر کون سی ہے؟ بری عورت نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یا عیسیٰ علیہ السلام، یہ قبر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر پر کھڑے ہو کر اللہ پاک سے رو رو کر دعا کرتے رہے. دعا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایک قبر کے اندر سونے والے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہو جا. اس قبر سے ایک ایسا انسان اٹھ کھڑا ہوا جس کو دیکھ کر بری عورت چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر پڑی. وہ کھڑے ہونے والے انسان کا جسم تو انسانی تھا مگر اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا. جب تھوڑی دیر بعد اس بری عورت کو ہوش آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس زندہ ہونے والے انسان سے دریافت کیا کہ تو دنیا میں ایسا کون سا گناہ کیا کرتا تھا جس کام کے بدلے تجھ کو اتنی بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا چہرہ بگاڑ دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سے گناہ کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے؟ اس قبر سے کھڑے ہونے والے نے کہا کہ میں نیک اور پرہیزگار عورتوں پر تہمت لگا کر ان کا استعمال کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا بھگتنا پڑ رہی ہے. روز محشر میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی اٹھایا جاؤں گا جن کے چہرے مسخ کر دیے گئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو. روز محشر اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما سکتا ہے، چاہے گناہ آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ ہوں. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس انسان کو معاف فرما دے. وہ بڑا رحیم و کریم ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ اللہ پاک ہے. لیکن شرک کرنے والوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. کافی لوگوں کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا ہے، کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے، کسی کی خوشیاں چھیننے کے لیے اس پر جادو کرنا کہ اس کے پاس اتنا رزق ہے اور وہ اتنا امیر ہے، اس کو جادو کے ذریعے ختم کر دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جادو کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جب کسی جادوگر کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ کافر مرتا ہے. جادوگر کی موت کبھی بھی ایمان پر نہیں ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پانچواں بڑا گناہ کسی کو دکھ اور تکلیف دینا سب سے بڑا گناہ ہے. کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خوش ہونا، کسی کو رلا کر خوش ہونا سب سے بڑا گناہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان 5 بندوں سے اللہ پاک روز قیامت سخت حساب لے گا، اور دنیا میں ان 5 بندوں سے اللہ تعالیٰ رزق چھین لیتا ہے. اللہ پاک ہم سب مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے، نیک کام کرنے اور اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے اور حلال رزق عطا فرمائے، حلال رزق میں برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ. ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اللہ حافظ.